هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 15۔ اس میں متمکن کی تقسیمات کے سلسلے میں اس سبق نمبر 15 کی جو ہے وہ ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 7 ویڈیوز بنا چکے ہیں، 7 پارٹ جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج جو ہوگا وہ ہمارا پارٹ نمبر 8 ہوگا، 8ویں اس سلسلے میں ہماری ویڈیو ہوگی۔ اب تک جو ہے وہ اس میں متمکن کی جو تقسیمات ہیں اس میں ہم نے اب جو ابتداءً جو ہے ہم نے اس کی 3 اعتبارات سے تقسیم کی اس کو، ایک تو تذکیر و تانیث کے لحاظ سے، اور ایک تعریف و تنکیر کے لحاظ سے، اور ایک افراد پر دلالت کے اعتبار سے۔ اچھا، تذکیر و تانیث کے لحاظ سے جو تقسیم کی ہے وہ الحمدللہ پوری ہم لوگ پڑھ چکے، مذکر اور مؤنث، پھر مذکر کی اقسام، پھر مؤنث کی اقسام، مؤنث سماعی، مؤنث قیاسی وغیرہ، یہ تمام چیزیں ہم لوگ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، مثالوں کے ذریعے سے ہم اس کو جان بھی چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے تعریف و تنکیر کے لحاظ سے جو اس میں متمکن کی تقسیم ہے 2 حصوں میں کیا نا، اسے ایک معرفہ اور ایک نکرہ۔ پھر معرفہ کی تعریف، معرفہ کی اقسام، اس کی میں نے آپ کو مثالیں آپ کے گوش گزار کر دیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو لاسٹ کلاس بنائی تھی وہ نکرہ کے متعلق، پھر نکرہ کی تعریف اور نکرہ کے متعلق میں نے آپ کے 2 باتیں اہم ترین جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کر دی تھی لاسٹ کلاس میں۔ آج جو ہے ہم لوگ تیسری اور آخری تقسیم پڑھ رہے ہیں اس میں متمکن کی، اور تیسری اور آخری جو تقسیم ہے اس میں متمکن کی وہ ہے افراد کی تعداد کے اعتبار سے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ افراد کی تعداد یعنی افراد کی تعداد سے مراد افراد پر دلالت کرنے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب مطلب یہ کہ آپ جو ہے وہ ایک جو اس میں متمکن ہوگا، میں نے جب پہلی تقسیم کی تھی تو ہم نے یہ کہا کہ یا تو وہ اس میں متمکن مذکر ہوگا یا تو مؤنث، تو وہ تو تذکیر و تانیث کے لحاظ سے ہو گئی۔ پھر ہم نے کہا کہ اب اس کو اس اینگل سے دیکھیں گے، اس میں متمکن کو دوسرا جو اعتبار ہوگا یا تو وہ معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، اس اعتبار سے ہو گئی تعریف و تنکیر۔ اب جو ہے افراد پر دلالت کے اعتبار سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یا تو کوئی بھی اسم جو ہے یا تو وہ واحد ہوگا، ٹھیک ہے، ایک کے اوپر دلالت کرے گا، یا تو پھر وہ اسم جو ہے دو فرد کے اوپر دلالت کرے گا، یا تو پھر وہ اسم جو ہے وہ 2 سے زیادہ پر دلالت کرے گا۔ تو اگر 1 پر کرتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں واحد، اور اگر 2 پر کرتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں تثنیہ، اور اگر 2 سے زیادہ پر کرتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں جمع۔ تو آج ہم لوگ یہی والی تقسیم پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ اس اعتبار سے اس میں متمکن کی 3 قسمیں ہیں، ایک واحد اور ایک تثنیہ اور ایک جمع۔ ایک ایک کر کے ہم لوگ تعریف پڑھتے ہیں اس کی۔ سب سے پہلے واحد یا پھر مفرد، اس کا نام مفرد بھی ہے اور اس کا نام واحد بھی ہے۔ تو واحد یا پھر مفرد، تو یاد رکھیں واحد یا مفرد کیا ہوگا، وہ اسم جو ایک فرد کے اوپر دلالت کرے، جیسے کہ مثال کے طور پہ مسلمن، ایک مسلمان، رجل، ایک آدمی، قلم، ایک قلم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ رجل، یہاں پہ ایک مثال ذکر کر دی گئی ہے، تو بہت آسان ہے، بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں ہم لوگ، اور یہ تو ہمیں شروع سے ہی معلوم چل جاتی ہیں۔ اب باقاعدہ طور پہ اس طرح سے، اس انداز سے اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اس میں متمکن کی تقسیم جو ہے وہ ایک افراد پر دلالت کے اعتبار سے کی جاتی ہے، تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، واحد، تثنیہ، جمع۔ واحد کیا ہوگا، وہ اسم جو ایک فرد پہ دلالت کرے۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں تثنیہ کیا ہوگا۔ تثنیہ کا ویسے تو میں آپ کو بتا چکا، آپ کو معلوم بھی ہوگا۔ ایک مرتبہ اس طرح سے آپ اس تعریف کو یاد کر لیں کہ تثنیہ کیا ہوتا ہے۔ تثنیہ وہ اسم جو اپنے مفرد، اس کا کوئی نہ کوئی مفرد تو ہوگا نا، لازمی سی بات ہے، اگر کوئی تثنیہ ہوگا تو لازمی سی بات ہے اس کا کوئی نہ کوئی واحد تو ہوگا، تو لہٰذا وہ اسم جو اپنے مفرد کے 2 افراد پر دلالت کرے، یعنی ایک تو وہ مفرد، پھر اس کے بعد ایک اور مفرد، تو 2 مفرد مل جائیں گے، یعنی 2 کے اوپر جو دلالت کرتا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں تثنیہ، جیسے کہ رجل، ایک مرد، اور اگر اسی کے آگے الف اور نون کا اضافہ کر دیں،
زیر والی نون کا یہ جو مثال نظر آ رہی ہے نا آپ کو, یہ رجلن پہلے ہم نے پڑھا اور اب اس کے آگے ہم نے الف اور نون زیر والی نون کا اضافہ کر دیا تو یہ بن گیا رجلانی. قلم سے کیا بنے گا؟ قلمانی. اور مسلم سے کیا بنے گا؟ مسلمانی. ٹھیک ہے, تو جدار سے کیا بنے گا؟ جدارانی. تو المختصر یہ کہ اس طرح سے ہم لوگ تثنیہ بنا لیتے ہیں. اور تثنیہ ہوتا کیا ہے؟ تثنیہ وہ ہوتا ہے جو دو افراد کے اوپر دلالت کرے. اس کی مثال ہے رجلانی. اب ہم لوگ پڑھتے ہیں جمع. جمع کیا ہوگا؟ یاد رکھیں, جمع وہ ہوتا ہے وہ اسم جو اپنے مفرد کے دو سے زیادہ افراد پہ دلالت کرے. اپنے مفرد کے دو افراد سے زیادہ پر دلالت کرے. اس کو آسان سے سمجھ لیں کہ جو دو سے زیادہ افراد پر دلالت کرتا ہے نا, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں جمع. ٹھیک ہے, ایک پر دلالت کرے گا تو واحد, اور اگر دو پہ دلالت کرے گا تو تثنیہ, اور اگر دو سے زیادہ پہ دلالت کرے گا تو پھر ہو جائے گا جمع. جیسے مسلمن ایک مسلمان, اچھا مسلمانی دو مسلمان, اچھا مسلمون. ہم لوگ اس کو بنانے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے جمع کو, کہ جمع سالم کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, پھر جمع کی بھی اقسام ہیں. ابھی آپ اس کو سمجھ لیں اس طرح سے. جمع سالم کی, جمع مذکر سالم کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. مسلمون ہے, اور اگر ہمیں اس کا تثنیہ بنانا ہے تو ہم نے اس کے آگے الف اور نون کا اضافہ کر دینا ہے تو بن جائے گا مسلمانی. اور اگر ہمیں جمع بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ واو اور نون کا اضافہ کر دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ مسلمون. ٹھیک ہے, تو مسلمون کا مطلب کیا ہوگا؟ مسلمون کا مطلب ہوگا بہت سارے مسلمان, یعنی دو سے زیادہ افراد پر دلالت کرنے کے لیے جو کہا جاتا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کیا؟ ہم لوگ کہتے ہیں جمع. صحیح ہے, تو اس کی مثال رجالن بھی ہے اور اس کی مثال مسلمون بھی ہے. پھر آپ کو آگے فرق معلوم چل جائے گا کہ رجالن اور مسلمون دونوں ہیں تو جمع, لیکن ان میں بھی کچھ فرق ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ واحد پڑھا, تثنیہ پڑھا, اب جمع ہم نے پڑھ لیا. جمع کیا ہوتا ہے؟ جو دو سے زیادہ افراد پہ دلالت کرتا ہے. اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں جمع کی بھی آگے تقسیم ہے, اور جمع کی بھی آگے جو تقسیم ہے وہ تقسیم کے کچھ مختلف اعتبارات ہیں. مختلف لحاظ سے جو ہے وہ ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں. ایک تو پہلا تو یہ کہ ہم لوگ جمع کی جو پہلی تقسیم کرتے ہیں وہ اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ بناتے وقت کبھی ہم جمع بناتے ہیں نا, واحد سے بناتے ہیں نا جمع, تو واحد سے جمع بناتے وقت کبھی واحد کا وزن سلامت رہتا ہے اور کبھی واحد کا وزن سلامت نہیں رہتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے مسلمون ہے نا, تو اب آپ نے اس کو کس سے بنایا؟ میں کہوں گا آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ بتائیں آپ اس کو کس سے بنایا؟ آپ کہیں گے مسلمون سے بنایا. اچھا, مسلمون میں کتنے حروف ہیں؟ 4, ایک میم, سین, لام اور میم. اب آپ دیکھیں مسلمون, ٹھیک ہے, میم, سین, لام اور میم, یہ 4 حروف ہیں. اچھا, جب ہم نے اس کی جمع بنائی تو میں نے کہا واو اور نون کا اس کے آگے اضافہ کرتے ہیں تو یہ بن گیا مسلمون. اب آپ اس پر غور کر کے دیکھیں کہ جب ہم نے واحد سے جب ہم نے جمع بنایا تو کیا واحد کا جو وزن ہے, واحد کے جو حروف کی جو ترتیب ہے, کیا وہ باقی ہے جمع میں یا نہیں؟ تو آپ کہیں گے ہاں مسلمون میں تو باقی ہے. مسلمون میم, سین, لام, میم, ٹھیک ہے, اور مسلمون میں میم, سین, لام, میم, پھر آگے واو اور نون. ہاں بالکل, یہاں پر تو جمع کا وزن جو ہے, واحد کا جو وزن ہے جمع بناتے وقت وہ وزن سلامت رہا. تو بس اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وزن سلامت رہتا ہے, کبھی نہیں رہتا. اب کبھی نہیں رہتا وہ کون سا ہوتا ہے؟ جیسے رجالن, ایک لفظ ہے رجلن, رجلن کی جمع ہے رجالن. ٹھیک ہے, رجلن کہتے ہیں مرد اور رجالن کہتے ہیں بہت سارے مرد. اب رجلن را, جیم اور لام. ٹھیک ہے, اب میں نے جمع بنایا اس کا, را, جیم, اگر ترتیب باقی رہتی تو لام آتا, لیکن لام نہیں آیا بلکہ الف آ گیا, رجالن ہو گیا نا. تو اس کا مطلب یہاں پر واحد سے جمع بناتے وقت کیا ہوا؟ واحد کا وزن سلامت نہیں رہا. تو کبھی واحد کا وزن سلامت رہتا ہے اور کبھی واحد کا وزن سلامت نہیں رہتا. تو بس اسی اعتبار سے ہم نے جمع کو آگے ایک اور تقسیم کر دی. اس کی پہلی جو اعتبار ہے وہ یہ اعتبار ہے کہ بناتے وقت واحد کا وزن سلامت رہے گا
یا پھر نہیں رہے گا۔ اور دوسری جو تقسیم ہے، دوسرے جو تقسیم کا جو اعتبار ہے وہ افراد کی تعداد کے اعتبار سے۔ کچھ جمع ایسی ہوتی ہیں جو ایسا ہوتا ہے کہ اس میں 3 سے لے کر کچھ 9 تک ہوتی ہیں یا 10 تک ہوتی ہیں، پھر کچھ جو ہے وہ 10 سے لے کر جو ہے وہ لا انتہا تک ہوتی ہے۔ تو اب افراد پر دلالت افراد کی تعداد کے اعتبار سے ہم ایک اور تقسیم اس کی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو 2 اعتبار سے تقسیم کی، بناتے وقت واحد کا وزن سلامت رہنے یا نہ رہنے کے اعتبار سے اور افراد کی تعداد کے اعتبار سے۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ پڑھتے ہیں کیا کہ واحد کا وزن سلامت رہنے یا نہ رہنے کے اعتبار سے ہم کرتے ہیں جمع کی تقسیم، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو بھی ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک جمع تو وہ جمع ہے کہ جب واحد کا وزن سلامت رہے گا، ٹھیک ہے، اور ایک جمع وہ جمع ہے کہ جس میں واحد کا وزن سلامت نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ اگر واحد کا وزن سلامت رہتا ہے، واحد سے جمع بناتے وقت واحد کا وزن سلامت رہے گا تو ہم اس جمع کو کہیں گے جمع سالم، سلامت رہنے والی، یا پھر جمع تصیح ہے نا، بالکل صحیح درست والی جو جمع ہے نا وہ والی جمع۔ تو اب یہ ہے کہ ایک اور ہم نے جو پہلے جو اعتبار ہے تقسیم کا جمع کا، اس میں ہم نے اس اعتبار سے کیا کہ واحد کا وزن سلامت رہے گا یا پھر نہیں رہے گا۔ اگر واحد کا وزن سلامت رہے گا تو پھر کیا ہو جائے گا، جمع سالم، اور اگر واحد کا وزن سلامت نہیں رہے گا تو ہو جائے گا جمع مکسر۔ جمع مکسر کی مثال میں آپ کو دے بھی چکا ہوں، آگے میں آپ کو باقاعدہ تعریف بھی بتاؤں گا اور باقاعدہ مثال بھی دوں گا۔ ابھی آپ جمع سالم کی مزید 2 قسمیں ہیں۔ جمع سالم کی، جمع سالم کیا ہے؟ جمع سالم وہ جمع ہے جس میں واحد سے جمع بناتے وقت واحد کا وزن سلامت رہتا ہے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، تو اس کی پہلے تعریف جان لیں آپ۔ وہ جمع جس میں جمع بناتے وقت واحد کا وزن سلامت رہتا ہے، جیسے داربن سے داربون، مسلمن سے مسلمون، اور قاتلن سے قاتلون، ہے نا۔ تو اب اس اعتبار سے اس کی مزید جو ہے وہ 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو جمع مذکر سالم ہوگی، اور ایک جمع مؤنث سالم ہوگی، یعنی ہوں گی دونوں سالم، لیکن ایک مذکر پر دلالت کرنے کے لیے لائی جائے گی اور ایک مؤنث پر۔ اس کو اس طرح سے تقسیم کیوں کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اس کا دونوں کا، مذکر کا بنانے کا طریقہ کار علیحدہ ہوتا ہے اور مؤنث کا بنانے کا طریقہ کار اور ہوتا ہے۔ تو جمع سالم کی 2 ہم نے حصوں میں تقسیم کیا اس کو، ایک جمع مذکر سالم، ایک جمع مؤنث سالم۔ اب میں آپ کو جمع مذکر سالم کی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں اور اس کی میں آپ کو تعریف بتا رہا ہوں۔ جمع مذکر سالم کی ویسے تو میں بتا چکا، لیکن باقاعدہ طور پہ سلائیڈ کے ذریعے سے، ان مثالوں کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں جمع مذکر سالم کیا ہے؟ وہ جمع جس کے آخر میں، سالم سے تو مطلب یہ معلوم چل گیا کہ واحد کا وزن سلامت رہے گا، مذکر سے یہ معلوم چل گیا ہمیں کہ یہ مذکر کے اوپر جو ہے وہ دلالت کر رہی ہوگی یہ والی جمع۔ اب اس کی تعریف کیا ہے؟ وہ جمع جس کے آخر میں واو اور نون کا اضافہ کیا جائے، لیکن ہر اسم کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں نا۔ ہم نے وجوہ اعراب کے اس میں معرب کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے ہم نے 16 اقسام پڑھی تھی نا سبق نمبر 12 میں۔ تو وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ ایک اسم حالت رفعی میں ہوتا ہے، کبھی حالت نصبی میں ہوتا ہے، کبھی حالت جری میں ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس کی حالت رفعی کی بات کریں، حالت رفعی میں بنانے کا طریقہ کار اگر ہم اس کا دیکھیں جمع مذکر سالم کا، تو اس کو کیسے بناتے ہیں؟ آگے اس کے واو اور نون کا اضافہ کر دیں، اور اگر آپ اس کی جمع آپ بنانا چاہتے ہیں، مذکر بنانا چاہتے ہیں، سالم ہی بنانا چاہتے ہیں، لیکن حالت رفعی میں نہیں بلکہ حالت نصبی اور حالت جری بنانا چاہتے ہیں، تو اب آپ آگے واو اور نون کا اضافہ نہیں کریں گے،
بلکہ اب آپ کیا کریں گے، یا اور نون کا اضافہ کریں گے، یا ما قبل مکسور، یعنی یا سے پہلے جو ہوگی وہ ہوگی زیر، ٹھیک ہے، تو اس کو کہیں گے یا ما قبل مکسور، تو یہ بن جائے گا مسلمینہ۔ کیا بن جائے گا؟ مسلمینہ۔ اس میں یا اور نون کا ہم اضافہ کریں گے۔ تو یہ دونوں مثالیں یہاں پر موجود ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک آپ جو ہے وہ سمجھ بھی چکے ہوں گے۔ ایک مرتبہ تعریف دیکھ لیں، وہ جمع مذکر سالم، وہ جمع جس کے آخر میں حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم اور اس کے بعد نون مفتوحہ، جیسے مسلمون، دیکھیں نون کے اوپر زبر ہے تو نون مفتوحہ کہیں گے اس کو، اور واو ما قبل مضموم کا مطلب واو سے پہلے پیش، اور حالت نصب اور جر میں، یعنی حالت نصبی اور حالت جری میں یا ما قبل مکسور اور نون مفتوحہ ہو تو اس جمع کو جمع مذکر سالم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ واو نون کے ساتھ بھی آتی ہے، یا نون کے ساتھ بھی آتی ہے۔ واو نون کے ساتھ جو آتی ہے وہ حالت رفعی ہے، اور یا نون کے ساتھ جو آتی ہے وہ حالت نصبی اور حالت جری ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، ہم نے مذکر سالم پڑھ لیا، اب جمع مؤنث سالم کیا ہوگا؟ جمع مؤنث سالم میں کیا ہوتا ہے، واو اور نون اور یا اور نون کا اضافہ نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، اس میں ہم آگے الف اور تا کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ جیسے طالبن ہے نا، تو طالبن سے ہم نے بنا دیا طالباتن، ٹھیک ہے، تو اب طالبن کے آگے ہم نے الف اور تا کا اضافہ کیا، تو اب اس جمع کو کہتے ہیں جمع مؤنث سالم، ٹھیک ہے، وہ جمع جسے بناتے وقت واحد کے آخر میں الف اور تا کا اضافہ کیا جائے، جیسے مسلمتن تھا اور مسلمتن سے بنایا تو بن گیا مسلماتن، تو الف اور تا کا ہم نے اضافہ کیا، تو اس جمع کو کہیں گے جمع مؤنث سالم۔ تو ہم نے جمع کی تقسیم کی دو اعتبار سے کی، ایک تو ہم نے اس اعتبار سے کی کہ واحد کا وزن سلامت رہے گا یا پھر نہیں رہے گا، اور پھر دوسرا ہم نے اس اعتبار سے کی کہ افراد کی تعداد کے اعتبار سے۔ اچھا جو پہلا جو اعتبار ہے مطلب واحد کا وزن سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا، اس کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک ہو گیا جمع سالم اور ایک ہو گیا جمع مکسر۔ جمع سالم کیا ہوگی؟ جمع سالم وہ ہوگی کہ واحد کا وزن سلامت رہے گا جمع بناتے وقت، اور مکسر کیا ہوگی کہ واحد کا وزن سلامت نہیں رہے گا۔ پھر میں نے آپ کو جمع سالم کی میں نے آپ کو اب تک تعریف میں نے آپ کو بتا دی، پھر جمع سالم کی ہم نے مزید تقسیم کی اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک جمع مذکر سالم اور ایک جمع مؤنث سالم۔ تو دونوں کی تعریف اور دونوں کی مثالیں میں نے آپ کو بتا دی۔ اب بات آ گئی ہے جمع مکسر پر، یعنی جمع مکسر یعنی ٹوٹ پوٹ جس میں ہو جائے نا، سالم کا مطلب سلامت اور توڑ پوڑ جس میں ہو جائے، یعنی واحد کا وزن سلامت نہیں رہے گا تو ہم کہیں گے اس کو جمع مکسر۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ رجلن ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی، رجلن سے رجالن، تو جمع مکسر کیا ہے؟ جمع مکسر وہ جمع جسے بناتے وقت واحد کا وزن سلامت نہ رہے۔ تو آسانی سے یاد ہو جائے گی، جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ایکسپیرینس مزید ہمیں جو ہے وہ بہت کچھ جو ہے وہ سکھائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ اس کو یوں یاد کر لیں کہ جمع سالم کیا ہے؟ جو سلامت رہتا ہے، جس میں واحد کا وزن، مکسر کیا ہے؟ جس میں واحد کا وزن سلامت نہیں رہتا، جیسے رجلن سے رجالن۔ تو یہ ہماری اس طرح سے جمع کی تقسیم، جو پہلا جو اعتبار ہے اس اعتبار سے ہم نے اس کی تقسیم کر دی ہے۔ اب میں آپ کو چند خاص باتیں جمع مکسر کی تعریف ہم نے پڑھی نا ابھی، جمع مکسر کے حوالے سے میں کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کا بنانے کا طریقہ کار تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے ثلاثی ہوتا ہے جس میں 3 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف جو ہے وہ زائد نہ ہو۔ اچھا، اور ایک ہوتا ہے رباعی وہ ہوتا ہے جس میں 4 حروف اصلی ہوتے ہیں، رباعی مجرد اس کو کہتے ہیں، جس میں 4 حروف اصلی ہوں اور 4 کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں ثلاثی میں جمع مکسر کے جو اوزان ہے نا، ثلاثی مجرد سے اگر ہم جمع مکسر بنائیں تو اس کے جو اوزان ہیں وہ سماعی ہیں،
یعنی سماعی سے مطلب کیا، ہم نے عرب کے لوگوں سے سنا وہ اس طرح سے جمع بنا رہے ہیں تو بس ان سے سن کر جو ہے وہ ہم نے بھی اس کی جمع ویسے ہی مان لی. اور قیاسی نہیں ہے، کوئی قاعدے کے تحت نہیں ہے کہ بس یہ والا رول فالو کرنا پڑے گا، نہیں. ثلاثی مجرد میں بس عرب کے لوگوں نے اس طرح سے اس کی جمع، اس کو اس طرح سے جمع کہا ہے، اس کی جمع یہ ہوگی تو بس ہم نے بھی کہا بس اسی طرح سے ہوگی، کوئی قیاسی قاعدہ مقرر نہیں ہے. ہاں جبکہ رباعی اور خماسی کی بات کریں، رباعی وہ ہوتا ہے جس میں 4 حروف ہوں اور خماسی وہ ہوتا ہے جس میں 5 حروف ہوں. تو رباعی اور خماسی میں یہ جو جمع جو بنتی ہے نا، جمع مکسر، یہ بنتی ہے فعائلو کے وزن پر. فعائلو جو ہے وہ اس کا وزن ہے، یہ ای والا وزن جو ہے وہ اس کا مخصوص ہے. کہاں پر؟ ثلاثی مجرد میں نہیں بلکہ ثلاثی رباعی میں اور خماسی میں. اور ثلاثی میں کیا ہے؟ ثلاثی میں کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے، قیاسی نہیں ہے بلکہ سماعی ہے. عرب کے لوگوں سے جو بھی سنا ہم اس کے مطابق ہم بنا دیتے ہیں. جیسے یہاں پہ دیکھیں، یہاں پر ہم اگر بات کریں جیم عین فا اور را، جیم عین فا اور را، جعفرن، دیکھیں یہ کتنے ہیں؟ 4. اس کا مطلب یہ رباعی ہے. تو رباعی میں ہم جعفرن، ہم نے کہا فعائلو کے وزن پر بنتی ہے تو جعفرن سے بن جائے گا جعافرو. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم اس کی خماسی کی مثال لیں تو ایک لفظ ہے جمحریشن، جمحریشن، تو اس سے بن جائے گا فعائلو جو بنے گا نا اس کے وزن پر بن جائے گا جہامیرو، جہامیرو. تو اب سمجھ میں یہ آیا، جمع مکسر کے بنانے کے اعتبار سے ایک چیز سمجھ میں آ گئی کہ ثلاثی مجرد سے تو اس کا کوئی قیاسی قاعدہ مقرر نہیں ہے بلکہ سماعی ہے. عرب کے لوگوں سے ہم سنتے ہیں اور اسی کے مطابق ہم اس کو مان لیتے ہیں. ہاں لیکن رباعی اور خماسی میں قاعدہ مقرر ہے اور وہ قاعدہ کیا ہے؟ فعائلو کے وزن پر ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہاں پر آپ نے جمحریشن، جمحریشن جو ہے نا اس میں جیم ہے، میم ہے، ہا ہے، را ہے اور شین، یہ کیا ہے؟ یہ 5 حروف ہیں تو اس کو ہم کہیں گے خماسی. اب خماسی کی جمع ہوتی ہے فعائلو کے وزن پر. تو اس کو بھی ایک اور خاص بات آپ یاد رکھ لیں، یہ نوٹ پر آپ کی نوٹ ہے کتاب میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں یاد رکھیں جمع مکسر بناتے وقت خماسی کا جو 5واں جو حرف ہے نا، جیسے جمحریشن یہاں پہ شین آیا تو اس 5ویں حرف کو محذوف کر دیا جائے گا، حذف کر دیا جائے گا. جیسے آپ دیکھیں جمحریشن میں، جمحریشن سے ہم نے بنایا کیا؟ ہم نے بنایا جہامیرو. ٹھیک ہے. تو المختصر یہ کہ آج کی جو ہماری کلاس ہے، کلاس نمبر مطلب پارٹ نمبر 7، سبق نمبر جو ہے وہ 15، اس میں ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے پڑھا ایک آخری والی تقسیم افراد پر دلالت کے اعتبار سے. تو افراد پر دلالت کے اعتبار سے ہم نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، واحد، تثنیہ، جمع. پھر واحد پر ہم نے کوئی اتنا خاص کلام نہیں کیا، تثنیہ پر بھی اتنا کوئی خاص کلام نہیں کیا، پھر جمع پر ہم نے بات کی. پھر جمع کو مزید مختلف 2 اعتبارات سے تقسیم کی، جس میں سے ایک تقسیم اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ بناتے وقت واحد کا وزن سلامت رہنے یا نہ رہنے کے اعتبار سے. اور اس اعتبار سے ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک جمع مکسر اور ایک جمع سالم. پھر جمع سالم کی ہم نے مزید تقسیم کی، پھر جمع مکسر کی تعریف میں نے آپ کو بتائی اور اس کو بنانے کا طریقہ کار میں نے آپ کے جو ہے وہ گوش گزار کر دیا ہے. اب ایک تقسیم جمع کی، ایک تقسیم جو دوسرے اعتبار سے کی تھی نا، یعنی افراد کی تعداد کے اعتبار سے، تو اس اعتبار سے بھی جمع کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک جمع قلت اور ایک ہوتی ہے جمع کثرت. اور انشاءاللہ تعالی جمع قلت اور جمع کثرت کو ہم لوگ اگلی کلاس میں پڑھیں گے. تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.